نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 25-26 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکین مکہ کی بے بسی کو بیان کیا۔ ظاہر ہے سب سے بڑا جرم اس کائنات میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ درس قرآن کا مقصد یا درس حدیث کا مقصد یہ صرف اور صرف ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہے، اور ظاہر عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ آتا ہے عقیدہ توحید۔ وہ نہیں ہے تو پھر باقی دنیا کے سارے چیزیں، ساری نیکیاں، ساری نمازیں، سب کچھ ایک طرف ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے تو پھر جیسے ہمارے استاد صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں، یہ جملہ بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن نشین رہے کہ دیکھو عمل کی کمی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، عمل میں کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، امید۔ لیکن عقیدے کی کمی کو اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں عقیدے کی کمی کو معاف کروں گا۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ تم نے میری ذات کے ساتھ معاملہ کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ ایک مشہور جملہ ہے، اللہ پاک اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف راہ فرار جسے ہم کہتے ہیں، بھاگنے کا ایک راستہ ہے۔ نہ اللہ کے حق ایسا آدمی پورے کرتا ہے، نہ بندوں کے حق پورے کرتا ہے۔ بس جب کہو کہ آؤ نماز پڑھ لو یا اللہ کا حق پورا کرو، اور جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، تم بندوں کے حق پورے کرو۔ تو ایسے شخص کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ کا حق پورا نہ کرتا ہو اور بندوں کا پورا کرتا ہو، ایسا بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری مقاصد ہیں، یہ جو درس قرآن کا مقصد ہوتا ہے، درس حدیث کا مقصد ہوتا ہے، یا اور جتنی بھی اصلاحی مجالس ہوتی ہیں، اصل جو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی عقیدے میں پورا رہے۔ تو انہی میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ایسی ہے کہ اس میں آپ اس میں ہلکا سا کوئی کجا پن نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز pڑھی، نماز میں خیال کہاں سے کہاں چلے گئے، کسی کو دکان کا، کسی کو دفتر کا، کسی کو ملازمت کا، کوئی اور بھولا بسرا کام تھا جو کبھی نہیں یاد آ سکتا تھا، وہ بھی آپ کو نماز میں یاد آیا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی کمی اللہ معاف کر دیں گے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ شیطان اسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے جہاں کچھ ہو۔ جو دل خالی ویران ہے، جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو اس پر کبھی شیطان حملہ نہیں کرتا۔ اس لیے ان سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ضمناً بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں، کسی کو خیالات آتے ہیں، تو دیکھیں خیالات کا آنا یہ انسانی فطرت ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے، آپ نہیں روک سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ نہیں روک سکتے۔ خیالات کا لانا یہ برا ہے، یا ان خیالات، ایک طرف خیال آ گیا، اب آپ کے ذہن میں ایک طرف اچانک سے آپ کی دکان یا ملازمت کا کوئی مسئلہ آ گیا، جو کہ آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ اس مسئلے کو لے کے جب آگے چلتے ہیں نا، تب خطرناک ہے، تب پھر وہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ اس کمی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک جسے ہم کہتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو مالک کو اختیار ہے وہ معاف کر دے، وہ پکڑ لے اس کو۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کو اول تا آخر یہ عقیدہ آپ کو ضرور ملے گا، ہر صورت میں ملے گا، ہر جگہ پہ ملے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن مشرکین کی بے بسی کا ایک عالم اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں پیش کیا کہ تمام مخلوقات کے سامنے انہیں جمع کیا جائے گا،
پھر ان سے پوچھا جائے گا جن کے ساتھ تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں، لے کے آؤ۔ تو وہ آگے سے ایک جھوٹ بولیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، جیسے دنیا میں ہم بڑے مزے سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، ویسے ہی وہ جھوٹ بولیں گے کہ نہ جی ہم تو کوئی کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تیری ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان فرمایا۔ اب اسی کے ساتھ جو آج کے ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق اگرچہ ایک پورے واقعے کے ساتھ ہے، لیکن جڑا ہوا اس لیے پچھلی آیت کے ساتھ ربط اس اعتبار سے ہے کہ اس میں بھی انہی مشرکین کا ذکر ہے اور بڑے بڑے مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ کے جو بڑے بڑے کافر تھے جس میں ابو جہل ایک سر فہرست نام ہے، ابو سفیان جو بعد میں صحابی بن گیا رضی اللہ عنہ، ولید بن مغیرہ، اسی طرح نضر بن حارثہ، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جو ابی بن خلف جیسے لوگ، اور امیہ بن خلف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جمع ہوئے، اور ان کی نیت، ان کا ارادہ اس وقت صرف یہ تھا کہ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ کوئی اور بات کرے گا تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، نعوذ باللہ، یہ بات تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پھر کان لگائے کہ یہ کہتا کیا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، تو کان لگا کے سننے لگے کہ بھئی یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت کا ایک بڑا مشہور شخص تھا نضر بن حارث، یہ بھی کافر تھا۔ تو اس سے پھر ان سب نے پوچھا، ابو جہل، ابو سفیان، مغیرہ، ولید بن مغیرہ اور اسی طریقے سے عتبہ، شیبہ، ان سب نے مل کے اس سے ایک بات پوچھی۔ یہ مشہور تھا قصے کہانیاں سنانے میں، یہ بیٹھاتا تھا سب مجمع لگاتا، جیسے مجمع لگاتے ہیں، مجمع لگا کے شروع ہو جاتا، جی فارس والے لوگ ایسے تھے، فلاں علاقے کے رستم، اسفندیار، فارس، ان کے واقعے شروع کر دیتا۔ تو ان ابو جہل اور وغیرہ جتنے بھی تھے، انہوں نے پھر نضر بن حارث، جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں، کافر تھا بہت بڑا، تو اس کا ایک لقب تھا اے ابو قتیلہ یا قتیلہ۔ تو اس سے کہتے تھے ہاں تم بتاؤ یار، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے، یہ کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو اس نے پھر کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا باتیں، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی زبان ہلا رہے ہیں، یعنی اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں، اور پرانے قصے بیان کر رہے ہیں، جیسے میں بٹھا کے تم لوگوں کو قصے سناتا ہوں، اس قسم کی یہ پرانی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک قرآن مجید کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ابو سفیان، دیکھیں اب اللہ کی شان ہے، اللہ نے ایمان دینا تھا، اگرچہ اس وقت بدر میں یا احد میں، لیکن اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے، تو ان کی زبان سے نکلا کہ میرے خیال میں یہ جو باتیں کر رہا ہے، میری یہ معلومات ہے کہ یہ ان میں کافی ساری باتیں، بعض باتیں سچی ہیں، یعنی یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن دیکھیں کوئی ایسا عمل بعض دفعہ اللہ کی ذات کو پسند آ جاتا ہے کہ بھئی اتنے لوگوں میں اس شخص نے اتنی میرے کلام کو نہیں جھٹلایا، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہو۔ بہرحال اچھا، جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی نا کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سچی ہیں، تو پھر ابو جہل ایک دم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ باتیں کرتا ہے اگر جیسی بھی ہیں، ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے، اس کے سچا ہونے کا اقرار نہیں کرنا، یہ آپ نے وعدہ اور عہد کرنا ہے، ہمیں مرنا قبول ہے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، لیکن اس کی ایک بات پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اب دیکھیں یہ آیتیں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن انہوں نے خود سنا، اور کس کی زبان سے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ ہم کوئی بہت اچھے قاری صاحب یا بہت اچھے یا حرم میں جو لوگ گئے ہیں، وہاں حرم میں قرآن مجید جب وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ایسا اللہ کی طرف سے نورانیت ہے، خصوصاً رمضان میں، تو وہ پھر ایسے تراویح میں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ بھئی ابھی جیسے نزول ہو رہا ہے قرآن مجید کی طرف، یعنی نور برس رہا ہے، تو اتنا لطف ہوتا ہے، اتنا عجیب مزہ ہوتا ہے۔ خود اندازہ لگائیں کہ ابو جہل یا ان لوگوں کی کس حد تک وہ ان کے ہاں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر کس حد تک مہر لگ گئی تھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، ان کے ایمان کی کوئی ایسی کیفیت نہیں بن رہی،
حتیٰ کہ اس کو سننا ہی گوارا نہیں کر رہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں پہلی آیت میں۔ کیا آیت ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کافر ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، باقاعدہ طور پر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ آپ کو سنیں گے، نبی کی زبان سے قرآن مجید سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے کیسے؟ بہن قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہی تھی، اور حضرت عمر کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ تو اب نبی کی زبان سے قرآن مجید کا نکلنا، اور پھر وہ کس لہجے میں کس کیفیت میں پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا ان کو وہ مقام دیا ہے، اور نازل بھی ہو رہا ہے، ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ حق بات اب ان کے لیے نہیں ہے۔ ان یفقہوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا ہے، وہ جو ڈاٹ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اے نبی اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہی کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے قصے کہانیوں کے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا جو انکار کرنے والے ہیں، ظاہر ہے ان کی دنیا میں تو بظاہر ہمیں نہیں لگتا، لیکن ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، اس سے بڑا جیتا جاگتا معجزہ اس وقت اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے نہیں موجود۔ یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے معجزہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے گھر کی مرغی دال برابر، ہر گھر میں ہے، ہر جیب میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو اس لیے وہ پھر اس کی وہ قدر قیمت نہیں ہوتی، وہ صرف اوپر رکھنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس پر غلاف اچھا سا لپیٹ لو، اسے اوپر رکھ دو، اور سال میں ایک آدھ دفعہ تھوڑا سا جھاڑ لیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق چونکہ رمضان کا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن یہ رمضان کے لیے نہیں آیا، یہ پوری زندگی کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت پوری زندگی کے لیے آئی ہے، اس کا سمجھنا پوری زندگی کے لیے آیا ہے، یہ خطاب انقلاب ہے، یہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہمیں کہ ہمارے لیے ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، لیکن اس قرآن مجید کو ٹائم دینا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کی کوشش، یہ آج ہم لوگوں نے پس پش ڈالا ہے۔ بہرحال وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ اور لوگ جو بھی آتے تھے نا، سنتے تھے، تو یہ ان کو کہتے تھے یہ مت سننا۔ آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ طور پہ کانوں میں انگلیاں ڈال دی جاتی تھیں، باقاعدہ طور پہ روئی یا جو اس ٹائم میسر ہوتی تھی وہ کیفیت کر دی جاتی تھی کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تو سنتے ہی ایمان لے آئے، جیسے ہی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فوراً ایمان لے آئے کہ یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، 100% اس میں کوئی ہمارا یقین ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے پھر لوگوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ بھئی جو اس کو سنے گا وہ ایمان لے آئے گا، لہٰذا پہلے ہی بھیج دیتے تھے کہ جاؤ ٹھیک ہے، جا کے دیکھ لو، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص موجود ہے مکہ میں اور وہ ایسے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا کلام مجھ پر۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے بس یہ نہیں سننا، باقی سب کچھ سننا، اس کو نہیں سننا، کیونکہ یہ اس میں نعوذ باللہ ایک جادو ہے، اور یہ جادو تمہارے دماغ میں چڑھے گا اور پھر تم اس کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں، اور ان بیچارے تو نہیں، یہ اپنی زبان طرف سے اضافہ ہے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے، ان کو کچھ شعور نہیں ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ ان دو آیات کا خلاصہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ جمعے میں بھی بتاؤں گا زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن فرداً آج بات ہے تو مختصراً وہ بھی عرض کر دوں، تفصیل ہو گئی، کیونکہ اطلاعات آتی رہتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں لوگوں کی کوتاہی اس حد تک ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک نہیں پہنچا پا رہے، اور جس کو بھی لوگ دے رہے ہیں وہ بیچارہ مستحق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں شریعت کی طرف سے یہ تو جیسے میں بارہا عرض کیا ہے،
زکوٰۃ کا دینا جیسے نکالنا فرض ہے نا مال میں سے، ویسے ہی زکوٰۃ کا مستحق تک پہنچانا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اللہ نے قرآن مجید میں کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے صرف اس بنیاد پر لوگ ایسی ترتیب لوگوں نے بنا لی ہے کہ بھئی چونکہ ہمارا یہ مہینہ ہے، لیکن اب جو آئے گا جس قسم کا آئے گا بس ہے مانگنے والا تو بس اسے دے دو۔ یہ انتہائی غلط ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، پوری تحقیق کیجئے۔ تحقیق کرنے کے بعد میں نے کافی دفعہ یہ کارگزاری سنائی، میرے سامنے میرے علم میں آئی، 4-5 لاکھ کے قریب ایک شخص نے زکوٰۃ دی اور ساری ایسے کو دی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ اب کتنی بڑی ایک یعنی وہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت ایک ذرہ برابر بھی آدمی کے دل میں کبر یا ایک ایسی کیفیت نہ ہو کہ بھئی چونکہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کی تعلیمات میں، بلکہ صحابہ کی تعلیمات میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو بھیجا نا کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ اور جا کر یہ ان کو دے آؤ اور دے کے واپس آ جاؤ، بس اس سے زیادہ کی کوئی یعنی جاؤ اور جا کے دے دو، اور دینے کی بھی کیفیت ایسی ہو کہ ان کا ہاتھ ایسے نہ ہو، یعنی مانگنے کی کیفیت نہ ہو، بلکہ ان کا ہاتھ اوپر ہی رہے اور دے کے واپس آ جاؤ، اور پھر اس نیت سے کہ بھئی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں خرچ کر رہا ہوں اور اللہ نے میرے اوپر یہ حق ڈالا ہے، میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بھئی آپ ایک تو فرض ادا کر رہے ہیں اور اس فرض میں پھر آپ من تصدق یرائی فقد اشرک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص ریاکاری کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے شرک کیا۔ جیسے میں نے شروع میں ابتداً عرض کیا، من صلی یرائی فقد اشرک، پوری حدیث ہے، جس نے نماز اس نیت سے پڑھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کی نیت سے پڑھی تو اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ اس نیت سے دیا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ اس نیت سے رکھا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اگرچہ شرک کی پھر علماء فرماتے ہیں یہ ایک کم تر قسم ہے، لیکن ظاہر ہے تو شرک خفی جس کو کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال تو اس لیے یہ دو چیزیں ہیں۔ باقی زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عرض کریں گے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں، بڑا دکھ افسوس ہوا کہ بھئی ایک آدمی دے رہا ہے اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ بھئی مجھ پہ لگتی ہے کہ نہیں ہے، پہلے سے کلیئر کرے کہ بھئی مجھ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور جو دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ بھئی وہ اس بنا پر رکھے کہ بھئی میں تحقیق کروں گا اور یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو شخص اپنے زکوٰۃ کی پورا حساب کرتا ہے، ایک ایک روپیہ اس وقت بٹوے میں جو آپ کے شامل ہے نا، 1 روپیہ، اس 1 روپے کو بھی اس میں رکھیں، اس کے بعد آپ اس کو تقسیم کریں اور پھر مستحق تک پہنچائیں، تو پھر جیسے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی پھر اس زکوٰۃ کی جو برکت ہے وہ اس کو کوئی شخص سمیٹ نہیں سکے گا، آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے آپ کی طرف سے کہاں سے آ رہا ہے، برکت آ رہی ہے زندگی میں، مال میں، جان میں، ہر چیز میں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ لم سم، بس ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور پھر اس وجہ سے نہ وہ برکتیں ہیں نہ وہ رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔